جب کہ دید ہوگی تبھی میری عید ہوگی، میرے خواب میں تمہارا مدینہ والے۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک وصحبہ۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو مدنی چینل کے سلسلے خوابوں کی تعبیریں میں مرحبا کہتے ہیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بروز جمعہ مجھ پر درود شریف پڑھے گا، میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ مدنی چینل کے اس سلسلے میں ہم آپ کی طرف سے ریکارڈ کروائی گئی کالوں کے جوابات دیتے ہیں۔ آپ ٹیلی فون کے ذریعے جو اپنے خواب ریکارڈ کرواتے ہیں، ہمارے مبلغ دعوت اسلامی ان خوابوں کی تعبیریں بھی بیان فرماتے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ عز و جل اس سلسلے میں آپ کی خوابوں کو شامل کریں گے بذریعہ کال جو آپ نے ریکارڈ کروائی۔ تو آئیے پہلی کال کی طرف بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے مبلغ اس کی کیا تعبیر بیان فرماتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ریاض احمد بات کر رہا ہوں راول پنڈی سے۔ مجھے میرا بیٹا جو اس ٹائم سعودی عرب میں ہے، اسے 3 دن سے 23، 24 اور 25 شوال کو خواب آ رہا ہے، ایک ہی خواب کہ وہ اپنے آپ کو لندن میں دیکھتا ہے اور شادی شدہ دیکھتا ہے، اور اس کے ہاں ایک بیٹا بھی پیدا ہوا ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو جیل میں محسوس کر رہا ہے، جیسے اس کو جیل ہو گئی ہے، اس کی شادی ہو گئی ہے اور اس کے ہاں بیٹا ہوا ہے، جبکہ ابھی تک اس کی شادی بھی نہیں ہوئی، نہ ہی اس کا وہاں پر کوئی پروگرام تھا۔ یہ خواب 3 دفعہ اس کو نظر آیا ہے۔ میں برائے مہربانی اس کی تعبیر عطا فرمائیے، جزاکم اللہ۔ جی حضور، کیا فرماتے ہیں آپ اس خواب کے بارے میں؟ پتہ نہیں کیا معاملہ ہے، عجیب سا ہے، شادی شدہ بھی نہیں ہے، پھر بھی دیکھ رہے ہیں کہ بیٹے کا بھی کچھ سلسلہ ہے۔ جی بیان فرمائیے اس کی تعبیر۔ شادی اگر مطلقاً دیکھی ہو تو وہ تو اچھی تعبیر ہوتی ہے اس کی، لیکن انہوں نے جو بیان کیا اپنے بیٹے کے حوالے سے، تو اول تو یہ ہے کہ عرب میں رہتے ہوئے لندن کے خواب دیکھ رہے ہیں، تعجب والی بات ہے، اور دوسرا یہ کہ پتہ نہیں شادی کو کیوں جیل سمجھ رہے ہیں، تو بے ربط خواب ہے، اس میں کوئی گھبرانے کی حاجت نہیں ہے، اور آواز سے ان کے ایسا لگ رہا تھا کہ شاید یہ ان کے والد صاحب ہوں گے، البتہ انہوں نے اپنے بیٹے کا خواب بیان کیا ہے، تو چونکہ بے ربط ہے تو اس کی کوئی تعبیر نہیں ہے، اس میں گھبرانے کی یا پریشان ہونے کی حاجت نہیں ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی انہیں ہم سب کو کاش خوابوں میں مکہ دکھائے، مدینہ دکھائے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جس جگہ کے خیالات ذہن میں ہوا کرتے ہیں تو خواب میں وہی جگہیں نظر آیا کرتی ہیں، بندہ وہیں پر گھومتا پھرتا اپنے آپ کو دیکھا کرتا ہے۔ بہرحال یہ تو کہ بیٹے عرب میں ہیں، ان کے لیے مکہ دیکھنا، مدینہ دیکھنا آسان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی انہیں ہم سب کو بار بار حج کی اور حاضری مدینہ کی با ادب سعادت نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی امین صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میٹھے اسلامی بھائی، آپ کو گھبرانے کی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جیسا کہ ہمارے مبلغ دعوت اسلامی بھائی نے بتایا کہ یہ بے ربط خواب ہے، اس کی کوئی تعبیر نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مدینہ طیبہ کی، حج کی بار بار حاضری عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے اپنی اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں۔ یار خان سے بول رہا ہوں، شہر کا نام ترنڈا محمد پناہ ہے۔ میرا خواب ہے کہ میں نے رات میں دیکھا مجھے میرے پیچھے جو ہے نا وہ پولیس لگی ہوئی ہے، تو میں بھاگ رہا ہوں آگے آگے، آخرکار انہوں نے مجھے پکڑ لیا۔ تو اس سے برائے مہربانی اس کے بارے میں رہنمائی۔
جی حضور، اس خواب میں بھی تذکرہ ہے کہ پولیس پیچھے لگی ہوئی ہے، بھاگ رہے ہیں. ہاں، ان کو میرا مشورہ ہے کہ یہ اپنے معاملات پر غور فرما لیں. اگر کہیں پر کسی حوالے سے قانونی حوالے سے یہ خلاف ورزی میں مبتلا ہوں تو اس کو درست کر لیں، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ملک کا وہ قانون، انتظامیہ کا وہ اصول کے جو شریعت کے خلاف نہ ہو اس پر عمل کرنا بھی لازم ہوتا ہے. تو چونکہ عمومی طور پر جو قوانین بنائے جاتے ہیں تو وہ ملک کے لیے، معاشرے کے لیے، شہروں کے لیے، وہاں پر بسنے والے افراد کے لیے، فلاح کے لیے، بہبود کے لیے بنائے جاتے ہیں. تو جو قانون خلاف شریعت نہ ہو اس پر ضرور عمل کرنا چاہیے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کسی خلاف قانون عمل میں مبتلا ہوتا ہے اور وہی ذہنی الجھن اس کو ستا رہی ہوتی ہے. تو ظاہر ہے کہ ایک پولیس کا، فوج کا یا اس طرح کے جو ہمارے ادارے ہوتے ہیں ان کا تعلق قانون نافذ کرنے کے ساتھ ہوتا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ اسی ذہنی الجھن کو انہوں نے خواب میں دیکھا ہو. تو اس میں یہی میرا مشورہ ہے کہ اپنے معاملات پر غور کریں. قانونی کارروائیاں جہاں جہاں پر انسان کو کرنی ہوتی ہیں ان کو جو ہے یہ پورا کریں، اور کسی بھی طرح کے خلاف قانون کام میں اپنے آپ کو مبتلا نہ کریں. انشاءاللہ عز و جل خیر ہوگی. میٹھے اسلامی بھائیوں، میرا اس میں ایک مدنی مشورہ ہے کہ جس طرح ہمارے مبلغ دعوت اسلامی نے بتایا کہ ملک کا جو قانون خلاف شریعت نہ ہو اس کی بھی انسان کو پاسداری کرنا ہوتی ہے. تو اگر اسلامی بھائی کوئی بھی مسلمان جو ہے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گے تو انشاءاللہ عز و جل قبلہ سیدی امیر اہل سنت کے ملفوظات طاریہ کو سنیں گے، امیر اہل سنت کی تربیت سے اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل شریعت کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے ملک کے وہ قانون جو کہ خلاف شرع نہیں ہے ان پر بھی عمل کا جذبہ ملے گا. اللہ تعالی ہم سب کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ فرمائے. جی آئیے اگلی کال کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبد الرحمان محمد رمضان چاہ گرواہ والا تحصیل و ضلع بکھر سے عرض کر رہا ہوں. خواب کی تعبیر پوچھنا تھی. خواب کا یوں ہے کہ ایک شہید ہے جس کی میت ہے وہ اٹھائی جا رہی ہے، اس کے ساتھ جا رہا ہے. پھر شہید کا جنازہ ہوا ہے، اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد وہ اٹھ کر چلنے لگا ہے. پھر اس کے بعد جو آدمی تھے وہ اس کی شادی شروع کر دی ہے. یہ خواب دیکھا ہے، اس خواب تعبیر بتائیے مہربانی ہو. جی حضور، یہ خواب بھی تھوڑا عجیب سا لگ رہا ہے. شہید کی میت جو ہے وہ انہوں نے دیکھا کہ اٹھائی جا رہی ہے، جنازہ پڑھ لیا، پھر وہ اٹھ کے چلنے لگ گیا اور اس کی شادی کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو گیا. کیا فرماتے ہیں اس بارے میں؟ اگر یہ کسی خاص شہید سے متعلق پوچھتے تو وضاحت کے ساتھ عرض کیا جاتا، لیکن ایک مبہم سا خواب ہے. ویسے شہید کے بارے میں زندہ ہونے کا ہمیں قرآن و سنت کے اندر ملتا ہے، تو حقیقت سے تو قریب ہے ان کا خواب. البتہ شہید کس طرح کا انہوں نے دیکھا اس کو یہ جانتے ہیں نہیں جانتے. اگر اس طرح کا کوئی معاملہ ہوتا تو پھر وضاحت کے ساتھ بیان کیا جاتا. تو چونکہ مبہم معلوم ہو رہا ہے تو اس لیے اس کی کوئی تعبیر بیان کرنا ممکن نہیں ہوگا. میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس میں میرا ایک ناقص مشورہ ہے کہ جب بھی آپ مدنی چینل کے سلسلے خوابوں کی تعبیریں کے لیے کال ریکارڈ کروایا کریں تو مکمل تفصیل کے ساتھ خواب کو بیان کیا کریں تاکہ آپ کے خواب کی تعبیر کو صحیح طریقے سے، مفصل طریقے سے بیان کیا جا سکے. آئیے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد اسماعیل شاہ تاری ہے. میں باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں. میرا خواب یہ ہے کہ میں نے چند ہفتوں پہلے اپنے والد صاحب کو دیکھا کہ خواب میں دیکھا کہ میرے والد صاحب اچانک انتقال کر گئے. تو وہ فجر کا وقت تھا. میں نے دیکھا کہ میرے والد صاحب اچانک انتقال کر گئے ہیں. تو میں نے اپنے چاچا سے پوچھا کہ چاچا کیا سچ ہے؟ تو میرے چاچا فرمانے لگے ہاں بیٹا جو ہے وہ ہوا حیدرآباد میں. تو میں وہاں پر جیسے ہی جانے لگا تو میری آنکھ کھل گئی. جی حضور، اسلامی میں نے خواب دیکھا ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا ہے. آپ نے یہ وضاحت نہیں فرمائی کہ حقیقت میں آپ کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے یا وہ بھی حیات ہیں. تو
اگر تو کسی کا واقعی انتقال ہو چکا ہو اور اسے خواب کے اندر دیکھا جائے تو پھر اس کی حالت کے مطابق اس کی تعبیر ہوا کرتی ہے. ویسے کسی کے متعلق دیکھنا کہ اس کا انتقال ہو گیا، اس کی کوئی تعبیر نہیں ہوا کرتی. اگر آپ کے والد صاحب حیات ہیں، اللہ تبارک و تعالی انہیں درازی عمر بالخیر عطا فرمائے، آپ بھی ان کے لیے دعا کریں، عافیت کی دعا فرمائیں، تو انشاءاللہ عز و جل خیر خیر ہوگی. یہاں پر ایک وضاحت عرض کرتا چلوں، ہو سکتا ہے مدنی چینل کے ناظرین میں سے کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو رہا ہو کہ یہ کال کرنے والے مدنی منع تھے، یعنی کم عمر معلوم ہو رہے تھے، تو کیا بچے کے خواب کی بھی تعبیر ہوا کرتی ہے؟ یہ ایک سوال ہے اور بعض اوقات لوگ پوچھتے ہوئے نظر بھی آتے ہیں. تو یہاں پر ایک وضاحت عرض کرتا چلوں، انشاءاللہ آپ کی معلومات میں بھی اضافہ ہوگا. وہ یہ کہ بچے کے خواب میں آنے کی دو صورتیں ہیں. ایک صورت تو یہ ہے کہ بچے نے خواب میں آ کر کچھ بیان کیا، یعنی کسی شخص نے دیکھا کہ اس کے خواب میں کسی بچے نے آ کر کوئی بات بیان کی. اور دوسری صورت یہ ہے کہ کوئی بچہ خود خواب کو دیکھے اور اسے بیان کرے. تو پہلی صورت کے بارے میں جو خوابوں کی تعبیر کے امام کہلاتے ہیں، امام ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ اکابر اولیاء میں سے ہیں، اور بالخصوص خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے ان کا بڑا نام ہے، بڑا چرچا ہے. جو مشہور 6 ائمہ کرام کا تذکرہ کیا جاتا ہے خوابوں کی تعبیر کے علم کے حوالے سے، ان میں سے یہ ایک نام ہے. تو آپ نے اپنی کتاب منتخب الکلام کے مقدمے میں جہاں پر دیگر اصول بیان کیے ہیں خوابوں کی تعبیر کے علم کے حوالے سے، مدنی پھول ارشاد فرمائے ہیں، وہیں بچے کے حوالے سے آپ نے یہ لکھا ہے کہ اگر کسی کے خواب میں کوئی بچہ آئے، یعنی ایسا بچہ کہ جو جھوٹ اور سچ کا فرق نہیں سمجھتا، تو وہ نہ سمجھ بچہ کہلائے گا. 1.5-2 سال کا 3 سال کا بچہ، اسے اس چیز کی خبر نہیں ہوتی کہ میں جو بات کر رہا ہوں یہ جھوٹی ہے سچی ہے، نہ اس کو اس چیز کی تمیز ہوتی ہے. تو اگر چھوٹا بچہ جو کہ جھوٹ اور سچ کے فرق کو نہیں جانتا، وہ کسی کے خواب میں آ کر کوئی بات بیان کرے تو اس کی بات پر اعتماد کیا جائے گا. اور اس کی وجہ بھی بیان فرمائی ہے، کیونکہ جب وہ جھوٹ و سچ کی تمیز ہی نہیں رکھتا تو خواب میں آ کر جھوٹ بولنا اس سے کیسے متصور ہو سکتا ہے. اسی طرح سے اگر کوئی جانور آ کر کوئی کلام کرے، جمادات میں سے کوئی شے آ کر کلام کرے، مثال کے طور پر گائے نے آ کر کسی کے خواب میں کچھ بولا، تو اب گائے جانور ہے اور جانور جو ہے وہ کلام نہیں کیا کرتے. تو اگر خواب کے اندر کوئی ایسی شے آ کر کلام کرے کہ جو عموماً کلام نہیں کیا کرتی حقیقت کے اندر، تو اس کی بات پر بھی اعتماد کیا جائے گا کہ وہ من جانب اللہ ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ کوئی اشارہ بیان کیا گیا. لیکن یہاں پر ایک بہت پیارا مدنی پھول انہوں نے ارشاد فرمایا کہ جب تک وہ بات کسی فتنے میں یا کسی فساد کے اندر نہ ڈالے، یعنی ایسا نہیں کہ آپ کوئی سمجھے کہ خواب کے اندر گائے نے آ کے خبر دی کہ تم پر جو مشکلات ہیں وہ تمہاری خالہ نے جو ہے وہ تعویذ کروا رکھے ہیں، اور یہ بیان کیا گیا تھا کہ ایسی شے آ کر بیان کرے تو اس کی تعبیر جو ہے وہ درست ہوتی ہے، یعنی سچ ہوتی ہے، وہ سچا خواب ہوتا ہے. ایسا نہیں، کیونکہ شیطان کا بھی جانوروں کی شکل میں مختلف جو ہے وہ بچوں کی شکل میں آنا یہ ممکن ہے، اور وہ آ کر فساد ہے. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ نماز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے نمازیں معاف کر دی ہیں، یا جو تم کاروبار کر رہے ہو اس میں اگر حرام کا جو سلسلہ ہے کمانے کا یہ تمہارا ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، یا تم جو ہے وہ سود پر تم قرضے دے سکتے ہو، اگر یہ چیزیں ایسی بات کہیں تو یہ ایک تو اصول یہ بھی ہے جو آپ نے بیان فرمایا کہ خلاف شریعت بات کا آ کر کوئی حکم دے تو اس پر عمل نہیں کیا جائے گا. وہ چاہے جائے کہ بچہ ہی کیا کوئی اگر بزرگ کی شکل میں بھی آ کر کہتا ہے تو اس پر عمل نہیں کیا جائے گا. اور اسی کے ساتھ ایسی بات کہ جو فساد میں ڈالنے والی ہو، مسلمانوں کو لڑانے والی ہو، تو اس پر بھی اعتماد نہیں کیا جائے گا. تو یہ تو تھا اس حوالے سے کہ کسی کے خواب میں نہ سمجھ بچہ آ کر کوئی بات کرے. اچھا، دوسری صورت بچے کے خواب سے متعلق کہ کوئی بچہ خود خواب دیکھے اور اپنا خواب بیان کرے. تو اس کے بارے میں علماء کرام نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ایسا بچہ کہ جو سمجھ والا ہے، جو جھوٹ اور سچ کی پہچان رکھتا ہے اور خواب میں جو ہے وہ تمیز رکھتا ہے کہ میں نے یہ بات دیکھی خواب ہے، تو اگر ایسا بچہ خواب جو ہے اپنا بیان کرے کہ میں نے ایسا خواب دیکھا، تو اس کے بارے میں علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسے کا خواب بھی کبھی سچا
ہو سکتا ہے، جھوٹا بھی ہو سکتا ہے لیکن سچا بھی ہو سکتا ہے. تو یہ چند مدنی پھول تھے بچے کے خواب کے حوالے سے. تو میں نے چاہا کہ مدنی چینل کے ناظرین کے معلومات میں بھی اضافہ ہو، اور چونکہ کالر ہی مدنی منع معلوم ہوتے تھے تو اسی مناسبت سے چند مدنی پھول بھی میں نے عرض کر دیے. سبحان اللہ. آئیے میٹھے اسلام بھائی اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں. دلشاد رضا اطاری. میں نے خواب یہ دیکھا ہے کہ میں نے سانپ دیکھا ہے رات کو، بڑا ایک سانپ، دوسرے تیسری مرتبہ جب بھی سانپ آتا ہے مجھے سانپ خواب آتا ہے. کبھی سانپ کو میں مار رہا ہوں، کبھی سانپ پیچھے بھاگ رہا ہوں، کبھی سانپ میرے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے. اس کی مجھے تعبیر بتائے کہ اس میں کیا ماجرا کیا ہے. یہ ہمارے اسلام بھائی کا خواب ہے، سانپ دیکھ رہے ہیں، کبھی یہ سانپ کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، کبھی سانپ ان کے پیچھے بھاگ رہا ہے، کبھی مار رہے ہیں. لیکن گھبرا نہیں رہی ہے، آخر میں مسکرا دیے تھے. جی مسکرا بھی رہے تھے، ہنس دیے تھے. مسکراہٹ تو یہاں سے دیکھنا ظاہر ہے مشکل ہے. بہرحال یہ ہے کہ مطلقاً چونکہ انہوں نے سانپ کا بیان کیا ہے، کبھی یہ سانپ کے پیچھے کبھی سانپ ان کے پیچھے، تو یہ دشمن کی علامت ہوا کرتا ہے، اور سانپ کا مارنا دشمن پر غلبہ پانا ہوتا ہے. تو اس طرح کے جو خواب انہوں نے دیکھے تو وہ تعبیری حوالے سے ان کے حق میں بہتر ہوں گے. البتہ سانپ کا پیچھے لگنا دشمن سے نقصان پہنچنے کی طرف اشارہ ہوا کرتا ہے. تو ان سے میرا مدنی مشورہ ہے کہ یہ تعویذات عطاریہ حاصل کر لیں جہاں پر رہتے ہیں. علاقہ انہوں نے بیان نہیں کیا، بہرحال جہاں پہ رہتے ہیں وہاں پر معلومات حاصل کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل انہیں پتہ چل جائے گا، اور اپنی حفاظت کے لیے جو اقدامات کر سکتے ہیں وہ کر لیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ہم سب کی حفاظت فرمائے. البتہ انہوں نے کہا کہ میں اکثر یہ دیکھتا ہوں، بار بار یہ دیکھتا ہوں. تو بار بار سانپ کا دیکھنا یا کوئی اس طرح کی نقصان دہ شے کا دیکھنا بعض اوقات انسان کو تشویش میں مبتلا کر دیتا ہے، پریشانی میں مبتلا کر دیتا ہے. تو اس میں گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ اصول یہ ہے کہ کسی کے سامنے بیان نہ کریں. روایتیں اس طرح کی کہ اگر کوئی شخص برا خواب دیکھے اور کسی کو بیان نہ کرے بلکہ اس کو اپنے دل میں رکھے اور یہ اعتقاد رکھے کہ مجھے اس خواب سے کوئی نقصان نہیں ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے وہ اس برے خواب کے اثر سے محفوظ رہے گا. لیکن یہ ہے بہت مشکل. تجربہ یہی ہے کہ جب بھی کچھ خواب دیکھا جاتا ہے تو بس یہی دل چاہتا ہے کہ بس میں کسی کو بیان کر دوں، اور اگر حیرت انگیز ہے اور اس طرح کا کوئی خواب ہے تو وہ تو جب تک بیان نہیں کریں گے تو اس کو سنبھال کے رکھنا یہ بہت مشکل ہوتا ہے. بلکہ عادت ہی یہی ہے ہماری کہ خواب دیکھا تو صبح جو سب سے پہلے ملے گا بس اس کو ہمیں بیان کر دینا ہے، منہ دھونے سے پہلے ہی بھلے کوئی مل جائے. منہ بعد میں دھوئیں گے، پہلے خواب بیان کریں، او ہو میں نے آج یہ خواب دیکھا. تو یہ عادت درست نہیں ہے، یہ نقصان دہ بھی ثابت ہو سکتی ہے، کیونکہ ایسے کو خواب بیان کرنا کہ جو اس کی تعبیر بیان کرنے پر قادر نہیں، علم نہیں رکھتا، تو ایسے شخص کو خواب بیان کرنا منع ہے، اور بعض اوقات یہ نقصان دہ بھی ہو جاتا ہے. بہرحال ایک وظیفہ بھی عرض کرتا چلوں، بارہا عرض کرنے کی جو وہ کوشش رہتی ہے تاکہ دیگر ناظرین جو اگر ان میں سے کوئی اس طرح کے کنڈیشن کے اندر مبتلا ہو تو اس کو بھی یہ مفید رہے گا. یا متکبر 21 مرتبہ سونے سے قبل پڑھنے کی عادت بنا لے. ہر وہ شخص کے جو برے خوابوں، ڈرا دینے والے خوابوں کی وجہ سے پریشان رہتا ہے، اول آخر درود پاک پڑھ لے، اس کی عادت بنائے تو انشاءاللہ عز و جل برے خواب، ڈرانے والے خواب، گھبرا دینے والے خوابوں سے اللہ تبارک و تعالی محفوظ فرمائے گا. حضور یہاں پر یہ ارشاد فرمائیے، کیا اس جیسے خواب جو دیکھتے ہیں لوگ، ان کے علاوہ بھی اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اگر چاہیں تو یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیے یہ وظیفہ برے خوابوں سے حفاظت کے لیے ہے، ڈراؤنے خوابوں سے حفاظت کے لیے ہے. تو انہی کے ساتھ خاص نہیں، ظاہر ہے کوئی بھی پڑھ سکتا ہے، اور بعض وظائف جو وہ عمومی ہوتے ہیں، کوئی بھی کر سکتا ہے، اس میں اجازت کی بھی حاجت نہیں ہوتی. اور یہ وظیفہ تو مکتبۃ المدینہ نے مدنی پنصورے کے اندر صفحہ نمبر 228 پر یہ مکتوب ہے. تو اگر کسی کو ابھی یاد نہ رہا ہو یا بعد میں بھول جائے تو مدنی پنصورہ حاصل کر لیں، اس کی فہرست میں آپ کو ہیڈنگ مل جائے گی، ڈراؤنے خوابوں سے بچنے کا وظیفہ. تو اپنے پاس محفوظ رکھیں، تو کوئی بھی اس کو کر سکتا ہے. میٹھے پیارے اسلامی بھائی، ہمارے مبلغ دعوت اسلامی نے آپ کے خواب کی تعبیر بھی بیان کی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو تعویذات عطاریہ بھی استعمال کرنے کا مشورہ دیا. مدنی مرکز جو ہے آپ کے علاقے کا، وہاں سے بھی آپ تعویذات عطاریہ حاصل کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ دنیا بھر میں آپ کہیں پر بھی ہوں تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net سے بھی آپ تعویذات عطاریہ فی سبیل اللہ حاصل کر سکتے ہیں. آئیے میٹھے پیارے اسلامی بھائی اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں. میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. میرا خواب یہ ہے، میں مزار پہ ہوں، کسی بہت اچھے مزار پہ ہوں، اور میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ روزہ انور پہ میں نے شکل دیکھی تھی، بہت مبارک چہرہ دیکھا ہے میں نے، مطلب بہت ہی مبارک چہرہ دیکھا ہے میں نے کہ زندگی میں ایسا چہرہ نہیں دیکھا کبھی. تو برائے کرم اس کی تعبیر مجھے بتا دیں.
جی حضور، انہوں نے اپنے آپ کو کسی مزار شریف پر دیکھا ہے اور وہاں پر بہت مبارک اور اچھا چہرہ بھی دیکھا۔ اچھا خواب ہے بزرگ کی زیارت کرنا یا کسی بزرگ کے مزار کی زیارت کرنا، وہاں پر حاضری دینا، یہ برکت، نفع اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ سے دنیاوی اور اخروی منافع ملنے کی علامت ہوا کرتا ہے۔ انہوں نے روضہ پاک کا بھی ذکر کیا۔ اب عموماً تو روضہ پاک جب کہا جاتا ہے تو اس سے مدینہ منورہ میں سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کا سبز گنبد ہی مراد لیا جاتا ہے۔ البتہ بزرگ کے اس کو بھی روضہ بعض اوقات کہہ دیا جاتا ہے، تو اگر واقعی انہوں نے بزرگ کے مدار ہی کو روضہ کہا ہے تو الگ بات ہے، ورنہ گنبد خضرا کی زیارت کرنا، مسجد نبوی شریف علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کی زیارت کرنا، یہ بھی بہت برکتوں کا باعث ہے۔ اور ایک خوشخبری یہ بھی ہوا کرتی ہے کہ خواب دیکھنے والے کو اللہ تبارک و تعالی حقیقت میں بھی مدینہ دکھائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی آئیے پیلسٹائن بھائیو اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں۔ میرا نام عبد الماجد اتاری ہے۔ بچوں کی امی ہے، ان کو خواب آیا، خواب کے اندر انہوں نے بتایا کہ ہم دونوں مدینہ کی زیارت کر رہے ہیں، وہاں کے لیے جا رہے ہیں، کافی مطلب حج کے مناظر دیکھے اور پھر واپس آئے، آنکھ کھولا۔ اور اسی طرح میرا کو بھی یہی خواب آیا کہ ہم دونوں جا رہے ہیں اور پھر عمرہ کر کے واپس آ رہے ہیں۔ یہ میرا اس کے بارے میں تعبیر فرمائیں۔ جی حضور، میں نے وہی جو بھی عرض کی وہی کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ مکہ پاک مدینہ پاک کی زیارت، مکہ پاک مدینہ پاک کی حاضری کی جو ہے وہ علامت ہے، اور مکہ پاک کی ایک اور تعبیر تجارت سے بھی ہے، چونکہ مکہ شریف جو ہے وہ ایک تاجروں کا شہر تھا۔ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے زمانہ اقدس میں بھی وہاں پر تجارت ہوا کرتی تھی، قافلے آیا کرتے تھے۔ تو ایک تعبیر یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ جو اپنے آپ کو مکے میں دیکھے تو وہ کوئی تجارت کا معاملہ کرے گا۔ تو بعض اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ کوئی کاروباری شخص ہے جس کا پیشہ ہی تجارت ہے، تو اگر وہ یہ دیکھے تو وہ اپنی تجارت کے حوالے سے نفع پائے گا اور کسی تاجر کے ساتھ جو اس کا معاملہ طے پا جائے گا۔ بہرحال دونوں صورتوں میں ان کا خواب اچھا ہے، مبارک ہے۔ دعا بھی کرتے رہیں جنہوں نے خواب بیان کیا، عملی طور پر کوشش بھی کریں کہ خواب میں کسی چیز کا اشارہ مل جانا اپنی جگہ پر، اس اچھے کام کے لیے عملی طور پر کوشش بھی کرنی چاہیے، تو انشاءاللہ عز و جل وہ نفع اور وہ جو مراد ہے وہ جلد برآئے گی۔ سبحان اللہ۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ میں واقعی سے خضر محمود اختاری بول رہا ہوں۔ الحمدللہ اپنے واقعی میں فیضان مدینہ میں اعتکاف کی سعادت ہوئی اور پھر انشاءاللہ عید پہ قافلے کی بھی سعادت حاصل ہوئی۔ اس دوران میں نے قافلے کی پہلی رات جو مسجد میں گزاری عید الفطر کے بعد، یعنی کہ چاند رات سے جو اگلی رات تھی عید کے پہلے دن کے بعد میں نے مسجد میں رات گزاری، تو اس میں نے ایک خواب دیکھا تو مجھے بہت زیادہ ڈر لگ گیا۔ خواب میں نے اس طرح دیکھا کہ ہم لکڑی کے تختے ہیں، ان پہ میں ہوں اور میرے بھائی ہیں، ہم دونوں ہیں اور سسٹر ہے، اور اس کی سائڈوں میں اس طرح کے سائڈیں بھی تختے لگے ہوئے ہیں بہت بڑے، اور چھت کی یہ ترتیب ہے کہ چھت سے تختے اس طرح کے دو تختوں کے درمیان، اور باہر اس حال کے باہر طوفان اور آندھی چل رہی ہے، تو باہر سے شور و غل کی آواز آ رہی ہے جیسے کوئی قیامت برپا ہوئی ہوئی ہے۔ تو اس دوران ایک دو تختے ہماری طرف آئے لیکن اس کی بچت ہوگی، یعنی کہ ان تختوں نے ہماری طرف نقصان نہیں پہنچا، اور اس کے بعد میرے اوپر تھوڑی رکت سی طاری ہو گئی، اور میں آپ سے التجا چاہتا ہوں کہ میری وضاحت کیجیے مجھے، یعنی کہ اس خواب کی وضاحت کر دیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ یہ زوجل یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی بہار ہے اور قبلہ سیدی امیر اہل سنت کی تربیت کا ثمرہ ہے کہ اسلامی بھائی جو مدنی ماحول میں اعتکاف کی سعادت حاصل کرتے ہیں وہ اعتکاف کے بعد چاند رات سے ہی 12 ماہ 30 دن 12 دن اور 3 دن کے مدنی قافلوں کے مسافر بنتے ہیں۔ ہمارے یہ اسلامی بھائی خضر بھائی مدنی قافلے کے مسافر بنے، لیکن حضور یہاں انہوں نے قافلے کی پہلی رات میں جو ہے وہ تھوڑا عجیب سا جو ہے وہ خواب دیکھا ہے، اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں آپ؟ عجیب سا خواب ضرور دیکھا، لیکن آخر میں انہوں نے بیان کیا کہ الحمدللہ میں اس طوفان سے محفوظ رہا۔ جی، انہوں نے کہا کہ تختے ہماری طرف بڑھے لیکن نقصان نہیں پہنچا۔ ویسے مطلقاً جو طوفان، زلزلہ، آندھی وغیرہ یہ آزمائشوں کی طرف جو ہے وہ اشارہ ہوا کرتا، اگر کوئی تکلیف ان کی طرف آنے والی تھی تو وہ
اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جائے گی. گھبرائیے نہیں. ماشاءاللہ آپ نے مدنی قافلے میں سفر اختیار کیا. بار بار مدنی قافلے میں سفر اختیار کیجیے. راہ خدا عز و جل میں سفر کرنے سے جہاں اخروی فوائد حاصل ہوتے ہیں وہاں دنیاوی نقصانات سے حفاظت کی بھی بے شمار بہاریں ہمیں سننے کو ملتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ہم سب کو کم از کم ہر ماہ 3 دن مدنی قافلے کا مسافر بنائے. سبحان اللہ. اور حضور مدنی قافلے میں سفر کرنے کی تو کیا ہی بات ہے. الحمدللہ مدنی قافلے میں سفر کرنے سے قبلہ سیدی امیر سنت کی زیارت ہوتی ہے, سرکار کی زیارت ہوتی ہے. ایک اسلام بھائی نے بتایا کہ ہم 12 ماہ کے مدنی قافلے میں جب سفر کر رہے تھے تو ہمارا مدنی قافلہ مری کا ایک علاقہ ہے بھنتی, وہاں پر پہنچا. 12 دن کے جو ہے وہ سفر کا سلسلہ تھا. تو مدنی قافلے کی جب آخری جو ہے وہ رات جب آئی تو سارے اسلامی بھائی جو ہے وہ نعت خوانی کا سلسلہ جو ہے وہ کر رہے تھے اور الحمدللہ عشق مصطفیٰ میں جو ہے وہ اسلام میں رو رہے تھے. جب پھر اس کے بعد دعا کا سلسلہ ہوا, امیر قافلہ اسلامی نے دعا کروائی, اس میں خوف خدا کا غلبہ تھا. اسلامی بھائیوں پر پھوٹ پھوٹ کے رو رہے تھے, اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی مغفرت کی وہ بھیک مانگ رہے تھے, مشکلوں سے آسانی کا اللہ تعالیٰ سے سوال کر رہے تھے. آخر میں جب صلاۃ و سلام پڑھنے کی باری آئی تو اس میں بھی ایک ایسا زبردست سرور تھا کہ سبحان اللہ وہ بتایا نہیں جا سکتا کیسا سرور تھا. تو مدنی قافلے میں سفر کریں گے خود ہی پتہ چل جائے گا. تو باہر اسلامی بھائی نے صبح جو ہے جب قافلہ وہاں سے واپسی کی طرف روانہ ہوا اسلامی بھائی نے بتایا کہ ہم جب رات کو صلاۃ و سلام پڑھ رہے تھے تو ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارے اور سرکار کے مبارک روزے سرکار کی جانیوں کے درمیان جتنی رکاوٹیں ہیں یہ ساری دور ہو گئی ہیں اور ایسا جیسا کہ ہم سرکار کے روزے پہ کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام پڑھ رہے ہیں. سبحان اللہ. اور اس پر ایک جو ہے وہ مزید یہ کہ قبلہ سیدی امیر سنت بھی ہمارے سیدھے ہاتھ پر موجود تھے. سبحان اللہ. تو میٹھے اسلامی بھائیو مدنی قافلے میں سفر کریں گے تو انشاءاللہ دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی بھی برکتیں حاصل کریں گے. اللہ تعالی ہمیں مدنی قافلوں کا مسافر بنائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آئیے اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں. میرا نام اشرف ہے, میں دبئی سے بول رہا ہوں. میں چینل دیکھ رہا ہوں آپ کا اور میرا خواب یہ ہے کہ 7 سال کا انتقال ہو گیا تو خواب میں آئی دوسرے دن اور انہوں نے پوچھا کہ بھائی گھر میں ٹھیک ہے تو ٹینشن تو نہیں ہے, تو مجھے تعبیر جاننا چاہتا ہوں میں. جزاک اللہ خیر. جی انہوں نے انتقال دیکھا ہے اپنے کسی رشتہ دار کا, کیا تعبیر فرمائیں گے؟ ساس کا انہوں نے بیان کیا ہے, ان کا انتقال ہو گیا ہے اور آ کر پوچھا ہے گھر میں کوئی ٹینشن تو نہیں. تو اس کی کوئی تعبیر تو نہیں ہے, البتہ چونکہ بچوں کی نانی زندگی میں بھی خیر خواہی کیا کرتی ہیں عموماً, تو مرنے کے بعد بھی گویا کہ خیر خواہی کی انہوں نے خواب میں آ کر پوچھا کہ گھر میں خیریت تو ہے, کوئی ٹینشن کی بات تو نہیں. تو خوش نصیب ہیں ماشاءاللہ. تو ان کے لیے اصالِ ثواب کریں, دعا خیر کریں کہ دنیا سے جانے کے بعد بھی خواب میں آ کر خیر خواہی کر رہی ہیں. اللہ تعالی آپ کے جو بچوں کی نانی کا انتقال ہوا ان کی مغفرت فرمائے, تمام مسلمانوں کی بخشش و مغفرت فرمائے. البتہ اس کی کوئی تعبیر نہیں ہے. میٹھے اسلامی بھائی, مبلغ دعوت اسلامی نے آپ کو اپنے بچوں کی نانی کو ایصال ثواب کرنے کا مشورہ جو ہے وہ دیا ہے. ایصال ثواب کے بہترین ذریعوں میں سے ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ آپ مدنی قافلے کے مسافر بنیں, وہاں پر آپ جو نیک اعمال کریں ان کا ثواب جو ہے اپنے بچوں کی نانی جان کو آپ ایصال کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتابیں, امیر سنت کے رسائل, بیانات کی VCDs, کیسٹیں وغیرہ بھی جو ہیں آپ ان کے ایصال ثواب کے لیے آپ جو ہے وہ فی سبیل اللہ تقسیم کر سکتے ہیں. اس سے انشاءاللہ عز و جل ثواب کا بہت بڑا خزانہ جو ہے یہ ہاتھ آئے گا. آئیے میٹھے اسلامی بھائیو اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی میں حسین اقضی سے بول رہا ہوں. میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں کمرے کے اندر ہوں اور لوگ بھی ہیں وہاں زندہ اور کچھ قبریں وہاں بنی ہوئی ہیں اور میں نے دیکھا کہ وہ میرے جتنا سائز ہے نا آپ کی وہ جو نا قبر کھودنے کی تیاری کر رہے ہیں. مطلب جتنا میرا سائز ہے وہ اس حساب سے جو نا وہ میری قبر کھودنے کی نا وہ تیاری کر رہے ہیں اور میں کھڑا ہوا ہوں, میں بھی زندہ ہوں اور لوگ بھی زندہ میرے ساتھ موجود ہیں. برائے مہربانی تعبیر بتا دیں. جی حضور ہمارے حسین بھائی نے اٹلی سے کال کی. انہوں نے کہا کہ انہوں نے جو ہے وہ کمرے کے اندر کچھ قبریں دیکھی ہیں, اس میں یہ بھی زندہ ہے اور انہوں نے دیکھا ہے کہ انہی کے سائز کی جو ہے کوئی قبر جو ہے وہ بنائی جا رہی ہے. کیا فرمائیں گے اس خواب کے بارے میں؟ لگتا ہے کہ یہ بہت گھبرا گئے ہوں گے کہ خواب کے اندر میرے ہی سائز کی قبر بنا رہے ہیں اور پھر دیگر قبریں بھی ہیں اور دیگر قبریں بھی ہیں, خود بھی وہاں پر موجود ہیں. تو یہاں پر ایک بات ایسی, چونکہ جب پڑھتے ہیں تعبیروں کے حوالے سے تو بہت ساری ایسے خواب ہوتے ہیں کہ جن کی تعبیر میں یہ کہا جاتا ہے کہ فکر آخرت
کرنی چاہیے، آخرت کی تیاری کرنی چاہیے. بعض اوقات تعبیر میں جو ہے وہ موت کی طرف بھی اشارہ ہوتا ہے، اور اس طرح کے خواب قبر وغیرہ کے حوالے سے دکھائے جاتے ہیں جس میں مسلمان کے لیے تنبیہ بھی ہوتی ہے. تو جب بھی کسی سے ایسا خواب سنا تو اس کے تاثرات یہ ہوتے ہیں کہ شاید یہ برا خواب ہے اور وہ بہت زیادہ اس سے پریشانی میں مبتلا نظر آتا ہے. جبکہ حقیقت کی نظر سے دیکھا جائے تو موت کی خبر تو ہم سب کو مل چکی ہے. ایسا تو کوئی بھی نہیں ہے نا کہ جس کو یہاں دنیا میں ہمیشہ زندہ رہنے کی خبر دی گئی ہو. کل نفس ذائقۃ الموت، تو ہر ایک کو موت کی خبر ہے ان معنوں پر کہ اسے ایک دن دنیا سے جانا ہی جانا ہے. اور مسلمان کا یہ بھی ایمان ہے کہ موت برحق ہے، آنی ہے، اس کے بعد اٹھایا جانا ہے. تو اب اس طرح کے خواب کو دیکھ کر گھبرانا ایک تو فطری بات بھی ہے، البتہ اس کو اپنے لیے نصیحت کا بدن پھول سمجھیں کہ مجھے ایک منظر دکھایا گیا کہ میرے سائز کی قبر جو ہے وہ تیار کی جا رہی ہے. یہ تو خواب کی بات ہے، ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ ہر ایک کی سائز کی قبر جو ہے وہ تیار ہونی ہی ہونی ہے. یار جس نے دنیا سے جانا ہے مسلمان کو قبر میں دفن کیا ہی جانا ہے اور اس کے سائز کے مطابق قبر کا بنانا ہے. تو کیوں نہ ہم اس کو اپنے لیے نصیحت سمجھیں اور اس خواب کے اندر کی گئی تنبیہ کو اپنے لیے نجات کا یوں ذریعہ بنائیں کہ جو گناہ ہم پہلے کرتے تھے اس سے توبہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں رجوع لائیں اور اس کو اپنے لیے ایک موقع سمجھے کہ خواب کی بات تھی. خواب دیکھنے کے بعد جب بندہ اٹھتا ہے تو چند لمحوں کے اندر اس کیفیت سے اپنے آپ کو باہر لانے میں کامیاب ہو جاتا ہے کہ خواب ہی تو تھا، میں تو اپنے گھر کے اندر ہوں، سلامت ہوں، عافیت کے اندر ہوں، خواب ہی تو تھا، چلا گیا. لیکن کوئی نہ کوئی ایسا وقت تو آنا ہے کہ جب وہ خواب نہیں بلکہ حقیقت ہوگا. تو یہ خواب میرے لیے ایک تنبیہ ہے، گویا کہ ایک موقع ہے، نیکیاں کر لوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع لاؤں اور اپنے آپ کو ایسا بناؤں جیسا میرا رب عز و جل میرے لیے پسند فرماتا ہے. اس کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس طرح میرے لیے ارشادات فرمائے ہیں. تو اس طرح کے خواب جو ہے مسلمان کے لیے ایک عبرت کے لیے، تنبیہ کے لیے دکھائے جاتے ہیں. خوش نصیب ہے وہ شخص کہ جو اس خواب کے بعد اپنے اندر تبدیلی پیدا کرے، ورنہ اٹھنے کے بعد فقط اتنا کہہ لینا کہ خواب ہی تو تھا، چلا گیا، یہ وہ نصیحت نہیں کہ جو حاصل کرنی چاہیے تھی. اللہ تبارک و تعالی انہیں ہم سب کو نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، برائیوں سے محفوظ فرمائے اور واقعی اپنی قبر کو اور آخرت کو اپنے ذہن میں ہر وقت رکھنے کی، فکر آخرت کرنے کی، فکر مدینہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اپنی آخرت کی تیاری کا ذہن بناتے رہیے، فکر مدینہ کرتے رہیے، مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیے، مدنی چینل دیکھتے رہیے. انشاءاللہ عز و جل دوبارہ آپ کے خواب اور ان کی تعبیریں کے ساتھ حاضر ہوں گے. جزاک اللہ خیرا کثیرا. دیکھتے رہیے مدنی چینل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جب کہ دید ہوگی